بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ انشاءاللہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے دوست کی کہانی سناؤں گی۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی ہے۔ عراق کے شہر بابل میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا آزر۔ آزر لکڑی اور پتھروں سے بت بنایا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بت خریدتے اور پھر انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی سے مدد مانگتے تھے۔ اور نہ صرف بتوں بلکہ وہ لوگ ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ آزر دعا مانگا کرتا تھا کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے جو بت تراشنے کے کام میں اس کی مدد کرے۔ کچھ عرصے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹایا کرے گا۔ آزر بہت ہی خوش تھا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ اس بچے کو بچپن ہی سے ان بتوں سے نفرت ہو گئی۔ وہ بہت نیک بچہ تھا، اور اصل میں تو یہ بچہ اللہ کا دوست تھا، جنہیں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ پتھر ہیں اور پتھر کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ انہوں نے شروع ہی سے ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کو اپنا معبود جانا۔ انہیں ان لوگوں پر حیرت ہوتی تھی جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور پھر ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اسی ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ پوری زمین کفر و شرک سے بھری پڑی تھی۔ بس ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے جو اس شرک سے بچے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ بت تمہارے رزق کے مالک نہیں، تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو بھی توحید کی دعوت دی، لیکن آزر نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا وہ ان سے ناراض ہو گیا۔ ان پر بہت غصہ کیا اور بولا، سنو، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا، تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ لیکن اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، کیونکہ بچوں، اللہ تعالیٰ نے والدین سے اونچی آواز میں بات کرنے اور ان کے آگے غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نرمی سے بولے، اچھا، آپ پر سلام ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن جب آپ نے جان لیا کہ آزر اللہ کا دشمن ہے اور اپنا راستہ چھوڑنے پر یعنی شرک چھوڑنے پر آمادہ نہیں، تب آپ نے اس کے لیے دعا کرنا ترک کر دی یعنی بند کر دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو طرح طرح سے مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسے ہی ایک طریقے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہوا یوں کہ ایک روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس گئے۔ رات سخت اندھیری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کی طرف دیکھا۔ وہ ستارہ زہرہ تھا، جسے ہم وینس بھی کہتے ہیں، اور یہ چاند کے بعد سب سے بڑا اور خوبصورت ستارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ ہے میرا رب۔ کچھ دیر بعد جب وہ چھپ گیا تو وہ بولے، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند نکلا تو انہوں نے فرمایا، تو یہ ہے میرا رب۔ کچھ دیر بعد چاند بھی چھپ گیا تو بولے، اگر میرے رب نے مجھے سیدھی راہ نہ دکھائی
تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کا مطلب تھا کہ چاند بھی ڈوب گیا تو ڈوب جانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ بڑا ہے، یہی ہے میرا رب۔ اور جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں سے کہا، جن کو تم شریک کرتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ بچوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر اب تک کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن وہ اس طریقے سے ستارہ پرستوں کو بتانا چاہتے تھے کہ صرف اللہ ہی ان سب کا رب ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بت پرستوں کے پاس گئے۔ وہ اپنی قوم کو اور باپ کو بتوں کو سجدہ کرتے دیکھ دیکھ کر حیران تھے کہ کیا ان کو عقل نہیں کہ یہ بت نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے بڑے بھی یہی کام کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ بڑے بھی تو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بھی بہت سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک نہ مانی، بلکہ وہ ان کے دشمن بن گئے۔ اچھا، پھر ایک بار سالانہ عید کا موقع آیا۔ جیسے ہم لوگوں کی عید ہوتی ہے تو ایسے ہی ان کی بھی ایک عید ہوا کرتی تھی۔ عید کے موقع پر وہ لوگ شہر سے باہر چند دن گزارتے تھے۔ جب سب لوگ جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے ان سے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ جب سب لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں تمام بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مذاق کے طور پر بولے، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور اس سے ان بتوں کو توڑنے لگے۔ سوائے سب سے بڑے بت کے انہوں نے سب کو توڑ پھوڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ عید بنا کر آئے اور اپنے بت خانے میں گئے تو انہوں نے تمام معبودوں کے یعنی اپنے تمام معبودوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے۔ وہ حیران رہ گئے اور پھر وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ کچھ لوگ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آ گئے اور ان سے پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ وہ سب لوگوں کو اپنی بات سنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ حیران رہ گئے اور کافی دیر سوچنے کے بعد بولے، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس جواب کو سن کر ان کی قوم کو چاہیے تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آتی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے اور ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور ان سب نے مل کر طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ اس مقصد سے انہوں نے ایک بہت بڑے میدان میں آگ لگائی۔ جب وہ آگ خوب روشن ہو گئی، اس کے شعلے خوب بلند ہو گئے اور اس میں سے بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں تو انہوں نے اللہ کے دوست کو رسیوں سے باندھا اور اس آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگ کو حکم فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔
آگ نے فوراً اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور ان کو سلامت رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں صحیح سلامت دیکھ کر کفار کا مارے حیرت کے برا حال ہو گیا۔ اور بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا ایک معجزہ تھا کہ کفار ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور وہ آگ میں سے صحیح سلامت نکل آئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی سرکشی اور نافرمانی کو دیکھ کر بہت اداس ہوئے اور انہوں نے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اور بچوں، اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اس لیے انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کی کہانی، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی ایسے ہی حفاظت فرماتے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔